انفو ایٹ معراج کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو، یہ 18 جون 2023 کی ایک عام سی اتوار کی شام تھی۔ دنیا بھر میں اور سوشل میڈیا پر فادرز ڈے منایا جا رہا تھا، جبکہ کینیڈا کے برٹش کولمبیا کے ایک قصبے میں گردوارہ نانک صاحب میں شام کی پراتھنا یعنی عبادت کے لیے معمول کے مطابق عقیدت مند جماعتیں کہ اچانک پارکنگ کے حصے سے فائرنگ کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ کینیڈا کے پولیس کے مطابق 2 نامعلوم نقاب پوش افراد نے ایک شخص کو نشانہ بنایا اور ان کے پے در پہ کئی گولیاں داغ دی۔ پولیس نے مرنے والے شخص کی شناخت گردوارے کے صدر ہردیپ سنگھ نجر کے طور پر کی۔ کینیڈا کے سکھ برادری میں ان کے قتل پر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ان کے قتل کو کینیڈا میں بسنے والی سکھ برادری نے سیاسی قتل قرار دیا۔ ٹورنٹو سمیت متعدد شہروں میں اس کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ جولائی کے اوائل میں لندن، میلبورن اور سین فرانسسکو میں بھی اس قتل کے خلاف انڈین حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے، کیونکہ مظاہرین کا خیال ہے کہ ہردیپ کی موت کا ذمہ دار انڈیا ہے۔ 3 ماہ گزر جانے کے بعد بھی ان کے قاتلوں کا پتہ تو نہیں چل سکا، لیکن ان کے قتل میں انڈیا کے ملوث ہونے کے بارے میں مستقل الزامات لگائے جاتے رہے۔ پیر کو ٹھیک 3 مہینے کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جب ان کے قتل میں انڈیا کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے کینیڈا سے انڈیا کے سفارتکار کو رخصت کر دیا تو یہ معاملہ بین الاقوامی سطح کی حیثیت اختیار کر گیا۔ کینیڈا کی سرزمین پر کینیڈین شہری کے قتل میں غیر ملکی حکومت کا کسی طرح بھی ملوث ہونا ناقابل قبول ہوگا اور ہماری خود مختاری کے خلاف ورزی ہے۔ یہ ان بنیادی اصولوں کے منافی ہے جن کے ذریعے آزاد، کھلے اور جمہوری معاشرے اپنے آپ کو چلاتے ہیں، جبکہ اس سے قبل حال ہی میں دارالحکومت دہلی میں اختتام پذیر G20 کے سربراہی اجلاس میں انڈیا کے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم مودی نے کینیڈا میں انتہا پسند عناصر کی بھارت مخالف سرگرمیوں کو جاری رکھنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیان کے مطابق وہ علیحدگی پسندی کو فروغ دے رہے ہیں اور انڈین سفارتکاروں کے خلاف تشدد کو ہوا دے رہے ہیں، سفارتی احاطے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور کینیڈا میں انڈین کمیونٹی اور ان کی عبادت گاہوں کو دھمکا رہے ہیں۔ 45 سالہ ہردیپ سنگھ نجر انڈیا کو کئی کیسوں میں مطلوب تھے، کیونکہ وہ انڈیا کی مغربی ریاست پنجاب میں ایک علیحدہ سکھ ریاست کے حامی تھے اور وہ دنیا بھر میں اس کی حمایت میں آن لائن ریفرینڈم میں پیش رہتے تھے۔ نجر نے ایک آزاد سکھ ریاست خالصتان کے لیے تحریک چلائی تھی اور جولائی سن 2020 میں اور انڈیا نے انہیں دہشت گرد قرار دیا اور ان کی گرفتاری کے لیے 10 لاکھ روپے کی انعامی رقم رکھی گئی تھی۔ انڈیا کے ان الزامات کو نجر نے مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کینیڈا میں پلمبرنگ کا کام کرتے ہیں، لیکن انہیں وہاں لوگ سکھ رہنما کے طور پر دیکھتے تھے۔ ہردیپ سنگھ کا تعلق انڈین ریاست پنجاب کے جالندھر ضلع کے گاؤں برا سنگھ پورہ سے تھا۔ انڈین حکومت کے مطابق نجر علیحدگی پسند تنظیم خالصتان ٹائیگر فورس کے سربراہ تھے اور خالصتان ٹائیگر فورس کے ارکان کو آپریشن، نیٹ ورکنگ، تربیت اور مالی مدد فراہم کرنے میں سرگرم تھے۔ پنجاب حکومت کے مطابق نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے ان کے آبائی گاؤں برا سنگھ پورہ میں واقع نجر کی کل 11 کنال 13.5 مرلہ اراضی ضبط کر لی تھی۔ پنجاب میں نجر کی جائیدادیں 2020 میں ان کی آن لائن مہم سکھ ریفرینڈم 2020 کی وجہ سے ضبط کی گئی تھی۔ یہ مقدمہ آن لائن مہم کی جانب سے ایک علیحدہ سکھ ریاست خالصتان کے لیے سکھ فار جسٹس کے خلاف دائر کیا گیا تھا۔ نجر سن 1997 میں کینیڈا چلے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کینیڈا آنے کے بعد کبھی انڈیا واپس نہیں گئے، لیکن ان کے والدین کووڈ-19 لاک ڈاؤن سے پہلے آبائی گاؤں ضرور آئے تھے۔ نجر شادی شدہ تھے اور انہوں نے سوگواروں میں اپنے والدین کے ساتھ اپنی اہلیہ اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ انڈیا کی قومی تحقیقاتی ایجنسی نے الزام عائد کیا تھا کہ نجر مبینہ طور پر سن 2013 اور 14 میں خالصتان ٹائیگر فورس کے سربراہ جگتار سنگھ تارا سے ملنے کے لیے پاکستان گئے تھے۔ تارا کو سن 2015 میں تائی لینڈ سے گرفتار کر کے انڈیا لایا گیا تھا۔ ایجنسی کے مطابق نجر کا تعلق انڈیا میں کالعدم تنظیم سکھ فار جسٹس سے بھی تھا۔ نجر کو حال ہی میں آسٹریلیا میں خالصتان ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ کے دوران دیکھا گیا تھا۔ NIA نے نجر پر 10 لاکھ روپے نقد انعام کا اعلان کیا تھا۔ پنجاب پولیس کے مطابق نجر کا نام اس مطلوبہ فہرست میں شامل تھا جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ نے سن 2018 میں انڈیا کے دورے پر آنے والے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو پیش کی تھی۔ دسمبر 2020 میں NIA کے ذریعے
درج FIR میں بھی نجر کا نام شامل تھا۔ جب پنجاب اور دیگر ریاستوں کے کسان دہلی میں زراعت سے متعلق 3 وفاقی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مستقل احتجاج کے یہ قوانین واپس لے لیے گئے۔ NIA نے اس FIR میں کئی سکھ کارکنوں کا نام لیا تھا۔ ان میں ہردیپ سنگھ نجر، گرو پتونت سنگھ پنو اور پرنجیت سنگھ پما شامل تھے۔ ان پر لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے، لوگوں میں مایوسی پیدا کرنے اور انہیں انڈیا کے خلاف اکسانے اور بغاوت کی سازش کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ سن 2016 میں حکومت ہند نے نجر پر ہندوستان میں ایک ہندو پجاری کے قتل کی سازش کا الزام لگایا تھا۔ انڈین میڈیا رپورٹس نے سن 2007 میں پنجاب کے ایک سنیما ہال میں ہونے والے بم دھماکے سے بھی انہیں منسلک کیا تھا، جس میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ وینکور پوسٹ کے مطابق نجر نے میڈیا کو بتایا تھا کہ ان پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں 1997 سے رہ رہا ہوں، میں ہندوستان واپس نہیں گیا۔ نجر گزشتہ سال میڈیا کے رپورٹر کم بولان کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں ایک پلمبر ہوں اور گردوارے کے لیے سخت محنت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ایک کمیونٹی سرونٹ ہوں۔ یہاں تک کہ کینیڈین اخبار کے مطابق انہوں نے وزیر اعظم جسٹس ٹروڈو کو خط لکھا تھا اور ان پر زور دیا تھا میرے خلاف انڈین حکومت کے من گھڑت، بے بنیاد، فرضی اور سیاسی طور پر متاثر الزامات کو ختم کریں۔ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل رواں سال 18 جون کو کینیڈا کے ریاست برٹش کولمبیا کے شہر میں ہوا۔ اوتار سنگھ کنڈا برطانیہ میں خالصتان تحریک کے حامی کارکن اور وارث پنجاب دے کے سربراہ امرت پال سنگھ کے قریبی ساتھی تھے۔ وہ رواں سال 15 جون برطانیہ کے شہر برمنگھم کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے۔ کنڈا کی موت کی اصل وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ اسی سال مئی میں یہ خبر آئی کہ خالصتان کے حامی پرمجیت سنگھ پنجوار کو مبینہ طور پر پاکستان کے شہر لاہور میں قتل کر دیا گیا۔ وہ انڈیا میں سب سے زیادہ مطلوب مجرموں میں سے ایک تھے، تاہم ان کی موت کی کبھی سرکاری تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔